روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک دن حضرت بابا فرید گنج سقر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے محو گفتگو تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر سے آ نکلی تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست عورت کی خیر عافیت دریافت کی۔ دوستوں، وہ ہندوؤں کی نظر میں ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اسی لیے کوئی شخص بھی اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کو ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت جار بیان کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرا تعلق اجودھن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ بیچ کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ بیچ کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم بے خوف و بے خطر اپنے دل کی بات کہو۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت کا مجاہدہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ سارا راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کچھ دن سے یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ شراب یعنی بددعا دیں گے اور کہنے لگے کہ ہمیں اگر دودھ نہیں دیا تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں گئی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ دودھ کے برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو کر التجا کی کہ آدھا دودھ وہ لے لیں اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گریہ وزاری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر آئے اور بڑے شفاقانہ انداز میں کہنے لگے کہ گرو کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در در بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی مہینوں سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو پوچھنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک وہ عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ میری تو جس طرح گزرے گی گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو۔ آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی۔ میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کریں اور پھر تم ان کی جفاکاریوں کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ عورت کی یہ سادہ دلی قابل دید تھی۔
وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشیوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدامات سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیرانے بینوا تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کے بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ اس عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، تم بھگوان کی بات کر رہے ہو، میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو بابا فرید نے کہا کہ تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ خود ہی ایک بے جان بت ہے جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ تم اس خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار سرپسند جوگیوں سے نہیں، دنیا بھر کے ستم گروں سے نجات دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی، وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراشاں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی گیج و گجب کا مظاہرہ کیا اور گرجدار لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گروجی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے میں نے روک لیا تھا۔ جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بھی بیٹھو، ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیر پہنا دی ہو۔ کچھ دیر کے بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ یہاں تک گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اسی طرح بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھتے گئے جیسے انہیں کسی طاقتور شہ نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آ پہنچا اور کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے گجب ناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس دنیا میں ایسا کون ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکے، اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا، کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر بھی ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، تمام بری طاقتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا، اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر اجودھن کی حدود سے نکل گیا۔
गुरु के जाने के बाद हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इसी जगह पर इकामत गजी हो गए और पूरा कस्बा आपकी इस करामात के शोर से गूंजने लगा। नतीजतन सैकड़ों बुत परस्त हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। अजोधन में यह आप रहमतुल्लाह अलैह की पहली रूहानी फतेह थी। अल्लाहु आलम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।